ہماری درخواست پر اس مارچ کو فی الحال مؤخر کیا. ہم سب ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں, تو یہ مارچ انشاءاللہ تعالی اب نہیں ہوگا, اب مذاکرات ہوں گے. زمینی سفر کرنے والے جو عراقی ویزا جن کے جاری ہو چکے ہیں, ان کے لیے ایئر لائن سے حکومت بات کر کے رعایتی ٹکٹ دلوائے گی. حکومت اور ایم ڈبلیو ایم میں مذاکرات کامیاب, 40 مارچ ملتوی, 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا, ایم ڈبلیو ایم کے ساتھیوں کو بتایا بذریعہ سڑک سفر ممکن نہیں, ہماری درخواست پر مارچ ملتوی کر دیا گیا, مشترکہ کوششوں سے کامیابی ملی. وزیر مملکت طلال چودھری بولے کہ 7 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی بنائی جائے گی. زائرین کے لیے جو قدم اٹھایا مستقبل میں دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. 2-3 دن میں خصوصی پروازیں چلیں گی. حکومت زائرین کو رعایتی فضائی ٹکٹ دے گی. ٹرانسپورٹرز کو دی گئی رقم بھی واپس ہوگی. عراقی ویزے کی مدت میں 60 روز کی توسیع دیں گے. بارڈر پر موجود طلبہ کو ایران داخلی کی اجازت دی جائے گی. رہنما ایم ڈبلیو ایم نے کہا, حکومت نے معاملے کو مثبت انداز میں حل کیا. گورنر سندھ ضامن ہیں, مطالبات پورے ہوں گے. اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر نیتن یاہو کے عسکری قبضے کی منظوری دے دی. نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی فلسطین کے علاقے میں غزہ شہر پر قبضہ کیا جائے گا. 7 اکتوبر تک غزہ سے تمام فلسطینیوں کو کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا. حماس کے جنگجوؤں کے خلاف زمینی کارروائی ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر غاصبانہ قبضے کا گھناؤنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا. نیتن یاہو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا, غزہ پر مکمل فوجی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. غزہ پر حماس کو حکمرانی نہیں کرنے دیں گے. غزہ پر مکمل کنٹرول کے بعد اسے سویلین حکومت کے حوالے کریں گے. فلسطین کو مزاحمتی تنظیم حماس کے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت. غزہ جنگ بندی مذاکرات پر شب خون کے مترادف قرار دے دیا. واضح کر دیا کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. دشمن کے خلاف آخر تک لڑتے رہیں گے. اسرائیل کا اصل مقصد فلسطینی کا قتل عام اور بے دخل کرنا ہے. نیتن یاہو یرغمالی کو اپنے مفادات پر قربان کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل میں برطانوی سفیر نے بھی غزہ پر مکمل قبضے کو بڑی غلطی قرار دے دیا. سامعین والٹر نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر مکمل قبضے سے باز رہے. جنگ کو طول دینا فوجیوں, یرغمالیوں اور فلسطینیوں کی مزید اموات کا باعث بنے گا. پاکستان کے خلاف بھارت اسرائیل گڑھ چوڑ سامنے آ گیا. پاک بھارت جنگ میں اسرائیل نے بھارت کی مدد کی. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اعتراف. کہا, بھارت نے آپریشن سندور میں اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے. بھارت نے اسرائیلی ہارپی ڈرون اور باراک 8 میزائل داغے. اسرائیل ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان پر حملے کی حمایت کی تھی. بھارت اسرائیل سے $2.9 ارب کے فوجی ہارڈ ویئر درآمد کر چکا, جن میں ریڈار, جنگی ڈرون اور میزائل شامل. اسرائیلی وزیر اعظم کی یروشلم میں بھارتی سفیر سے ملاقات. اسرائیل اور بھارت کے درمیان تعاون بڑھانے پر گفتگو. بھارت خود کو چودھری سمجھتا تھا, اللہ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ 4 دن کی جنگ میں دشمن کو شکست فاش تھی. 2 سال قبل پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا, آج ایسا نہیں ہے. ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اپنا فرض نبھایا. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی کوشش تھی کہ ایران کی جتنی مدد ہو سکے کریں. پاکستان مشکل حالات سے نکل گیا ہے, ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے. ملک کی معیشت 47ویں نمبر سے 40ویں نمبر پر آ گئی. اب پاکستان کو ٹاپ 20 معاشی ملکوں میں شامل کرنا ہے. زیر زمین موجود ذخائر کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ مالی سال کی نسبت برآمدات میں 17% اضافہ خوش آئند ہے. وزیر اعظم کا جولائی میں برآمدات $2.7 ارب تک پہنچنے پر اطمینان کا اظہار. معاشی ٹیم کی کاوشیں قابل تحسین قرار دے دیں. شہباز شریف نے کہا, بہترین حکومتی پالیسیوں کی بدولت معاشی شریعت درست سمت میں گامزن ہے. حکومت کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں رہے گی. وزیر اعظم جی ڈی پی میں ٹیکس کلیکشن کا تناسب بڑھنے پر بھی مطمئن. شہباز شریف بڑھتی آبادی اور اس سے متعلق چیلنجز کے حل کے لیے بھی کوشاں. مؤثر قومی پالیسی اور حکمت عملی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت.
امریکہ اسرائیل کو 4.2 ارب ڈالر سے زائد کے ہتھیار دے چکا۔ امریکی تھنک ٹینک کا انکشاف رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے ہتھیار 7 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک فراہم کیے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال غزہ میں جنگی جرائم کے لیے ہوا۔ یہ صرف جزوی تفصیلات ہیں، کئی ہتھیار اب بھی ترسیل کے منتظر ہیں۔ انسانی امداد کے بندش اور قحط کے باوجود امریکی اسلحے کی فراہمی جاری رہی۔ لاہور کے علاقے سندر میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی۔ کینال روڈ پر گاڑی نے ریڑھی بانوں اور موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 31 اگست تک بڑھا دی گئی ہیں۔ صوبے میں نجی اور سرکاری اسکول 15 اگست کے بجائے 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ چھٹیوں میں اضافہ گرمی اور حبس کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ اور T20 کے بعد ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ قومی ون ڈے کپتان محمد رضوان جیت کے لیے پرعزم۔ ادھر پریکٹس سیشن میں ہیڈ کوچ کا پاکستانی فاسٹ بالرز کو چیلنج۔ شاہین افریدی اور فہیم اشرف ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ پنجاب حکومت کا عوام سے صفائی فیس لینے کا فیصلہ 200 سے لے کر 5000 تک صفائی فیس عائد کی جائے گی۔ 1 سال میں 15 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھ دیا۔ محکمہ بلدیات کے مطابق 5 مرلہ سے کم پلاٹ پر 300 روپے، 10 مرلہ تک پلاٹ پر 500 روپے فیس ہوگی۔ کاروباری جگہ پر 1000 روپے اور بڑے بزنس پر 3000 روپے فیس مقرر کی گئی۔ امریکی صدر کا بہادری سے لڑنے والے فوجیوں کے لیے ملٹری ایوارڈ کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں پرپل ہارٹ ایونٹ سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا میرین کور کے سارجنٹ تھامسن ویتنام میں حملوں میں 6 بار زخمی ہوئے۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم اور افغانستان میں لڑنے والے فوجیوں کی بھی تعریف کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے فنڈز معطل کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے شہری حقوق کی خلاف ورزیوں پر یونیورسٹی کے $584 ملین کے فنڈز معطل کیے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل ہارورڈ اور یونیورسٹی آف کولمبیا سمیت کئی اداروں کی فنڈنگ روک چکے ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیک کمپنی انٹیل کے CEO لیب بوتان پر چینی کمپنیز کے ساتھ تعلقات کا الزام مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے پر گر کر تباہ۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ حکام کے مطابق مرنے والے 4 افراد طیارے کے مسافر اور 2 متاثرہ گھر کے ارکان تھے۔ ادھر چین کے علاقے میں سیاحتی مقام پر پل ٹوٹنے سے 5 افراد ہلاک۔ کینیا میں بس ٹرین سے ٹکرا گئی، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کمپنی ملازمین تربیت مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ ریڈ کراس کینیا کے مطابق بس کے ملبے سے 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ امریکہ میں ہیلی کاپٹر بجلی کے تاروں سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا، 2 افراد ہلاک۔ حادثہ لیٹن ایلنوائے کے قریب پیش آیا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔